بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاکت میں ڈال دیا تم لوگوں کو مال کی کثرت نے۔ آج ہم سب کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ مال ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، مال ہوگا تو ہمیں خوشیاں ملیں گی، مال ہوگا تو لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا مال کی کثرت نے۔ کہاں تک؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگ قبرستان پہنچ گئے۔ اگر مال کے اندر ہی خوشی ہوتی تو یہ جو مالدار لوگ خودکشیاں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ نہ کرتا، ایک بھی نہ کرتا۔ اور اگر مال کے ذریعے سے ہی صحت ملتی تو پھر مالدار آدمی کبھی بیمار نہ ہوتا، اور اگر مال کے ذریعے سے حفاظت ہوتی تو مالدار آدمی کبھی بھی جو ہے اس میں کبھی اس کو قتل نہ ہوتا، کبھی اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، کبھی اس کا حادثہ نہ ہوتا۔ تو ہم اپنے عرف کے اندر دیکھتے رہتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں، مال تھا ان کے پاس لیکن اس کی بیوی نے اسے طلاق لے لی، مال تھا اس کے پاس لیکن اس نے خودکشی کر لی، مال تھا اس کے پاس لیکن اس کے باوجود اس کے اپنے کسی ادارے والوں نے، سیکورٹی والوں نے، اس کے اپنے گارڈ نے اس کو قتل کر دیا۔ اس لیے یہ نظام آسمانوں پہ ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے اور جس کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے اصل یہ ہے اللہ سے ہمارا تعلق بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر، یا ابن آدم ان وجدتنی وجدت کل شیء، اے میرے بندے اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے دنیا کے سارے خزانوں کو پا لیا، وَإِن فَقَدتنی فَقَدتَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اگر تو نے مجھے کھو دیا تو نے دنیا کے سارے خزانوں کو کھو دیا، وَأَنَا خَيْرُ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور میں تمہارے نزدیک دنیا کے تمام خزانوں سے قیمتی چیز بن گئی۔ اس لیے اللہ کو پا لینا یہ اصل ہے، اللہ سے دوستی لگا لینا یہ اصل ہے، اور اس کے اندر دوام ہے، اس کے اندر استمرار ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکال کے کشادگی اور خوشیوں کے اندر داخل فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ جب ایک انسان خوشی کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے، وسعت کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے، مالداری کے اندر اللہ کے اور اللہ والوں کو یاد رکھتا ہے، جب وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مصیبت میں آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کوئی مانوس سی آواز ہے، آؤ ہم اس کی مدد کو چلتے ہیں۔ اور جب کوئی آدمی خوشی میں اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، شادی ہے، شادی کے موقع کے اوپر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ نے پیسہ دیا، پیسے کے اندر اللہ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مصیبت کے اندر پھنس جاتا ہے، پھر وہ دعا کرتا ہے، روتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کیسی غیر مانوس سی آواز ہے، وہ اس کی آواز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ دنیا کا بھی نظام ایسے ہی ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنی دعوت میں بلاتے ہیں، خوشی میں بلاتے ہیں، وسعت کے اندر اس کو یاد رکھتے ہیں، تو پھر جب ہم کسی کام میں پھنس جاتے ہیں تو فون کریں گے اس کو تو سمجھ جائے گا یہ فلاں دوست کا فون ہے، اس کو میں اٹھاتا ہوں۔ اور اگر انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ رابطہ ہی نہیں کیا، پریشانی میں اس کو فون کریں گے، ہوگا پتہ نہیں کس کا یہ انجان سا نمبر ہے، وہ بھی رابطہ ہم سے نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ سے اپنی دوستی کو لگانا، اللہ سے اپنے تعلق کو بنانا، دنیا کے تعلق عارضی ہیں، اللہ سے تعلق کا بنانا یہ اس کے اندر عارضی نہیں بلکہ اس کے اندر دوام ہے، جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ السلام علیکم۔